حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد محترم حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹا 5 آدمیوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، اگر ان سے گفتگو کرنے کی بات کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو جتنا ہو سکے گفتگو کرنے سے بچنا اور ان کے ہمراہ کبھی سفر نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا ابا جان اتنے خطرناک لوگ یہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر جھوٹا آدمی، اس کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا، یہ سراب کی طرح ہے، ریت کی طرح ہے، جو تجھے دور نزدیک دکھائے گا اور جو نزدیک ہے وہ دور دکھائے گا، یعنی تجھے دھوکے میں رکھے گا۔ میں نے عرض کیا ابا جان دوسرا کون سا آدمی ہے؟ فرمایا بخیل، کنجوس، لالچی، اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب اس کے مال کی تجھے سخت ضرورت ہوگی تو یہ تجھے اپنا مال نہیں دے گا بلکہ دھوکا کر کے تجھ سے دور ہو جائے گا، الگ تھلگ ہو جائے گا۔ میں نے کیا ابا جان تیسرا آدمی کون سا ہے کہ جس سے دوستی نہیں کرنی؟ فرمایا احمق اور بے وقوف آدمی سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ جو بھی کام کرے گا اس کی نیت تو یہی ہوگی کہ تجھے فائدہ پہنچائے، لیکن فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان ہی پہنچے گا۔ میں نے عرض کیا ابا جان چوتھا آدمی کون سا ہے کہ جس سے دوستی نہیں کرنی؟ فرمایا بد کردار، فاسق و فاجر، اس سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک لقمہ یا اس سے بھی کم میں تجھے فروخت کر دے گا۔ میں نے عرض کیا ابا جان ایک لقمے سے کم میں کیسے فروخت کرے گا؟ فرمایا جس چیز کی اس کو خود امید نہیں ہوگی نا ملنے کی، کوئی امید دلائے گا، لالچ دلائے گا کہ اس آدمی کو فروخت کر دو یہ میں تجھے دے دوں گا، اگرچہ اس کو پتا بھی ہے کہ وہ نہیں اس کو ملنے والی، لیکن پھر بھی تجھے فروخت کر دے گا لالچ میں آ کر۔ میں نے عرض کیا ابا جان پانچواں کون سا آدمی ہے جس سے دوستی نہیں کرنی؟ فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب میں 3 جگہوں پر اس کو ملعون پایا، یعنی اللہ کی کتاب کے اندر 3 جگہ ایسی ہیں جن میں اس رشتہ داریاں توڑنے والے پر اللہ نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ تو ان سب سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ بھی دوستی کرتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ایسی صفات والے آدمی سے دوستی نہ کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 5 صفات یا ان میں سے کوئی ایک میرے اور آپ کے اندر نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔